السلام علیکم. آج دا جرنلسٹ کٹ میں ہوں رئیسہ فاطمہ. سیاسی حلقوں میں یہ چیمگوئیاں اب کھلم کھلا ہو رہی ہیں کہ طاقتور حلقے یعنی اسٹیبلشمنٹ گلگت بلتستان میں جیالوں کا پرچم لہراتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے. اور یہ نظر آ رہا ہے، کل بلاول بھٹو صاحب کی تقریر سے بھی بہت واضح تھا کہ ان کی جیتی ہوئی سیٹوں کو ہار میں تبدیل کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے اور بہت سی ایسی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سینئر تجزیہ کار سجاد انور صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رئیسہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. سر سب سے پہلے تو اس پہ بات کریں گے کہ بلاول بھٹو صاحب نے کل جو اپنے کارکنان کے ساتھ بیٹھ کر ایک میڈیا ٹاک کی ہے، اس میں ان کا انداز بہت ہی جارحانہ تھا اور انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ان کی جیت کو ہار میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کی میجورٹی سیٹس انہوں نے ون کی ہیں، لیکن جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک بالکل ارسپانسبل سا کامنٹ دیا ہے کہ پتہ نہیں کون حکومت بناتا ہے، ابھی تو دیکھیں گے. تو آپ کا اس سب پر کیا کامنٹ ہے اور کیا آپ کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا فیوچر نظر آ رہا ہے؟ آپ اس ساری ڈبیٹ کو ذرا سم اپ کریں. دیکھیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جو تجزیہ نگار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے بلاول بھٹو رزسٹ کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی ہر اسکیم کے خلاف، تو وہ نشانے پہ ہے اور اس کا سیاسی فیوچر بھی کافی اس پہ سیاہ بادل منڈرا رہے ہیں لوگوں کا یہ کہنا. ریزن کیا ہے؟ ابھی تازہ ترین صورتحال یہ جو کل جب انہوں نے ایک بائیکاٹ کا فیصلہ کیا کہ ہم بجٹ سیشن میں ہمارے کچھ لوگ جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے، اور پھر ان کو منانے کے لیے پہلے اسحاق ڈار صاحب گئے اور طارٹ صاحب جو وزیر قانون ہے وہ ساتھ گئے، لیکن پھر بعد میں محسن نقوی صاحب گئے. میں آپ کو اس کی پوری تفصیل بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ انہوں نے گلگت بلتستان میں 12-13 نشستیں جیتی ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک ان کی جو ڈیکلریشن تھی وہ 9 نشستوں کی تو پکی تھی نا، جو کہ کہا جا رہا تھا کہ 9 نشستیں تو وہ جیت چکے ہیں، اور جو غیر سرکاری نتائج تھے الیکشن کمیشن کے، ان کے مطابق 9 نشستیں ان کے پاس تھیں. باقی جو 3 نشستیں تھیں جن کے بارے میں 3 یا 4 ان کا خیال تھا کہ وہ ان کو ہروائی جا رہی ہیں. لیکن جو بعد میں انہوں نے دیکھا کہ ان کی یہ جو 9 نشستیں جیتی ہوئی تھیں، ان میں سے بھی 3 کے اوپر نئے طریقے سے کوئی گنتی کا حوالہ دے کے کچھ کر کے وہ سیٹیں بھی ان سے چھیننے کی کوشش ہو رہی تھی. خیال یہ ہے ان کا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ 6 نشستوں پر دونوں پارٹیاں ہوں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، باقی آزاد ہوں، 1-2 نشستوں پہ دوسرے ہوں، تاکہ ایک ہوچ پوچ سی گورنمنٹ بنے، کھچڑی سی پک جائے، جس کے نتیجے میں کنٹرول کرنا آسان رہے. لیکن بلاول بھٹو کو فائدہ یہ ہوا کہ جس دن آپ کو یاد ہی ہے 7 جون کو الیکشن تھا جی بی کا، اور 8 اور 9 جون کو فیڈرل گورنمنٹ انتظار کر رہی تھی کہ آئیں اور بجٹ کے اوپر بات کریں تاکہ فائنلی بجٹ جو ہے وہ دیا جا سکے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے بہت ساری چیزوں میں کہا تھا کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے. اچھا، وہ جو بلاول بھٹو جب بجٹ پہ بات کرنے کے لیے اسلام آباد واپس پہنچے، الیکشن جس دن رات ہو گیا تھا اس سے اگلے دن صبح تو نتائج پیپلز پارٹی کے حق میں تھے، تو وزیر اعظم صاحب نے بھی ان کو خوش مبارکباد دی اور کہا کہ ماشاءاللہ آپ جیت گئے، بڑی اچھی آپ نے کیمپین چلائی. تو اس کے بعد جب ریورس گیئر لگنا شروع ہوا اور وہاں سے ایسی خبریں آنی شروع ہو گئیں کہ وہ جو ان ایگریمنٹ انہوں نے بجٹ پہ کیا تھا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، اس کے باوجود کل ان کو بائیکاٹ کرنا پڑا. رہ گئی بات رانا ثناء اللہ صاحب نے تو اس پہ مہر لگا دی نا، جو وہاں جو گلگت بلتستان میں ہو رہا تھا اس کو پولیٹیکلی انہوں نے آرٹیکولیٹ کر دیا کہ ابھی کوئی پتہ نہیں وہاں پہ گورنمنٹ کس کی بنتی ہے. تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے 13 سیٹیں جیتی ہیں، 9 پہ ہمیں اناؤنس کیا گیا، 9 سے بھی ہمیں اگر 3 سیٹیں اگر مزید لے لیں گے ہم سے تو پھر تو ہم کہیں پہ بھی نہیں ہوں گے. اور اس وقت جب ہمارے ضرورت ہے ان کو بجٹ میں ووٹ کی بھی، اور جب یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اتحادی بھی ہیں. لیکن مسلم لیگ نون کا بھی کوئی قصور نہیں. مسلم لیگ نون تو ایز اے پارٹی پہلے ہی ان کی پیپلز پارٹی کی کامیابی کو اناؤنس کر چکی تھی.
جب وزیر اعظم مبارکباد دے دیں تو مسلم لیگ نون نے تو کر دیا تھا، لیکن جو پیچھے سٹرنگز ہلانے والے لوگ تھے انہوں نے رانا ثناء اللہ سے کہا کہ یہ بیان دلوا دیا کہ ابھی یہ ڈسپیوٹ ہے کہ کون گورنمنٹ بنائے گا کون نہیں بنائے گا. اس کی وجہ سے بلاول بھٹو کے پاس ایک پولیٹیکل لیوریج تھا بجٹ کا. اگر بجٹ سیشن نہ ہوتا تو شاید وہ احتجاج کرتے رہ جاتے اور چیزیں بدل جاتی، لیکن اس وجہ سے وہ نہیں کر سکے. گورنمنٹ جو تھی وہ اس کے پاس رستہ ہی نہیں تھا کہ بلاول بھٹو کو بنائے. جس طریقے سے اسحاق ڈار صاحب گفتگو کر رہے تھے بلاول بھٹو سے، اگر وہ امیجز آپ نے دیکھے ہوں، اور جس طریقے سے وضاحت کر رہے تھے اور جس طرح کا رد عمل تھا بلاول بھٹو کا، اس سے یہ لگ رہا تھا کہ بلاول بھٹو نہیں آئے گا، نہیں مانے گا. اچھا، جب محسن نقوی صاحب ان کو منانے کے لیے گئے تو پھر بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اوپر سے کوئی سگنل آیا ہے، تو محسن نقوی صاحب پیغام لے کر آئیں کہیں اوپر والوں کا، تو اس کے نتیجے میں بلاول بھٹو جلدی جلدی مان گئے. فیکچول پوزیشن یہ ہے کہ بلاول بھٹو کو یہ یقین دلایا گیا کہ ان کا ہی وزیر اعلیٰ ہوگا، اور اس کے بعد بلاول بھٹو آئیں. اس بلاول بھٹو کی یہ جو ضد ہے کہ میری پارٹی جیتی ہے اور اس کا وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے، وہ لوگوں کو پسند نہیں ہے. آن میرٹ بات ہے ویسے، ان کی آن میرٹ ہوگی نا. ہمارا ایک میرٹ اپنا ہے، جو طاقتور حلقے ان کا ایک اپنا میرٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اب ایک اور ایشو بھی ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے. گلگت بلتستان کے حوالے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اگر پیپلز پارٹی گورنمنٹ بناتی ہے تو ان کی اکثریت جو ان کے ارکان اسمبلی ہیں ان میں اہل سنت بھی ہیں، اہل تشیع بھی ہیں، لیکن ان کا خیال ہے کہ زیادہ اہل تشیع ہیں. مطلب اگر 9 ہیں تو ان میں سے 6 اہل تشیع ہیں، 3 دوسرے فقہ کے لوگ ہیں. اور یہ ان کا خیال ہے کہ ایک بیلنس حکومت بننی چاہیے جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. بلاول کہتا ہے جو جیت کے ہیں وہی حکومت بنائیں گے. پہلی بات. دوسری، ایک جو گلگت بلتستان کے پریزیڈنٹ ہیں نا امجد حسین، وہ بہت ووکل ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، وہ پرو رائٹ ہیں، اپنے لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. میں اس بندے کو جانتا ہوں پچھلے کوئی 9-10 سال سے. کچھ عرصہ پہلے ایک خبر آئی تھی کہ بلاول بھٹو صاحب ناردرن ایریا کے لوگوں کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے، تو اس نے باقاعدہ بلاول بھٹو کے ساتھ ڈس ایگری کیا تھا امجد حسین نے، اور یہ واک آؤٹ کر کے چلا گیا تھا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو صدارت جو تھی جی بی کی اس سے نہیں ہٹایا تھا. ابھی وہی فیس ہے ان کا پیپلز پارٹی کا ایز اے چیف منسٹر، اور اس کو بھی پسند نہیں کیا جا رہا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بدل کے آپ دوسرا کوئی لے آئیں، سیٹیں آپ کی بے شک آپ کی پوری ہو جائیں. تو یہ اندر کھاتے پرابلمس ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ NFC ایوارڈ کے اوپر بھی، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اوپر بھی، ہر چیز کے اوپر بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کا جو لقمہ ہے وہ اب دیتے ہیں. حالانکہ رانا ثناء اللہ صاحب کی اپنی ہسٹری ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کی طرف سے بہت مار کھائی ہے اسٹیبلشمنٹ سے. ایک دفعہ ان کے جسم پہ 70 کٹ لگائے گئے تھے. ان کو اغوا کر لیا گیا تھا فیصل آباد سے، اور 3-4 دن کے بعد ان کی ٹینڈ کر کے ان کے بال کاٹ کے ان کو پھینک دیا گیا تھا کہیں پہ. وہ بندہ بڑا ریزیلینٹ ہے، لیکن ایک موقع آتا ہے کہ آپ کے پاس راستہ کوئی نہیں ہوتا تو وہ، اور ویسے بھی وہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے کسی بندے نے تو کہنا ہی ہوتا ہے، رانا ثناء اللہ نہیں کہیں گے تو کوئی دوسرا کہہ دے گا. لیکن رانا ثناء اللہ کو یہ پتہ ہے کہ کچھ مطالبات اسٹیبلشمنٹ کے مانے جا سکتے ہیں، کچھ نہیں مانے جا سکتے. اور اس وقت جب آپ نے سیم ڈے پیپلز پارٹی کی سپورٹ لینی ہے بجٹ اجلاس میں، اس وقت تو آپ ان کا گلا نہیں دبا سکتے نا. پھر بعد میں آپ دبا سکیں الگ بات ہے، ابھی کم از کم یہ نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ کمپلیکیشن تھی جس کی وجہ سے بلاول بھٹو نہیں مان رہا تھا، اس کو یقین دہانی کرائی گئی اور یہ سارا کچھ مینج ہو سکا. میں مسکرا اس لیے رہی ہوں کیونکہ مجھے بلاول بھٹو صاحب کا وہ کامنٹ یاد آ گیا جو انہوں نے کل رات کو ہی کہا ہے کہ پھر گلے سے آ کے پکڑ لیتے ہیں بعد میں. ہاں، وہ مسلم لیگ نون کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو جب ضرورت ہوتی ہے پاؤں پڑتے ہیں، اور جب ضرورت نہیں نکلتی تو گلا پکڑے. یہ بات بہت پہلے نجم سیٹھی نے کہی تھی، اور یہ چل رہی ہے.
نہیں بلکہ شاید خورشید شاہ نے کہی تھی جب کسی موقع پہ، جب ان کا چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد جو مختلف ایک اتار چڑھاؤ آئے سیاست میں، تو اس کے اوپر خورشید شاہ نے پہلی دفعہ کہا تھا. سر آج جو پوسٹ بجٹ ایک پریس کانفرنس کی ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے، ساتھ عطا تارڑ بھی موجود تھے، اس میں انہوں نے ایک نئی بات بتائی کہ صوبوں نے جو 1700 ارب وفاق کو دیے ہیں وہ 3 سال اسی طرح ہوتا رہے گا، لیکن اس سے پہلے تو اس کی کوئی بات ہی نہیں تھی، کوئی اس کے بارے میں کوئی کسی قسم کی نیوز ہی نہیں تھی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جتنی صوبوں کی گورنمنٹس ہیں انہوں نے یہ کانٹریکٹ سائن کیا ہوگا، وہ سگنیٹریز ہیں اس بات کے، کہ یہ اب سامنے آئی ایک دم سے؟ دیکھیں یہ تو کچھ طے ہوا تھا ایک اجلاس میں، کچھ معاہدہ تو ہوا نہیں تھا، ایگریمنٹ تو ہوا نہیں تھا جی. لیکن آپ دیکھیں کہ اسکیم کیا ہے. 3 سال کیا، 3 سال سے کیا مراد ہے؟ ابھی ہم 26 میں ہیں، 26 27 مطلب یہ 26-27 کا بجٹ ہے نا جی. اگلا 27-28 کا بجٹ آئے گا دوسرا، اور اس سے اگلا جو ہے 28-29 کا آئے گا. اس کے بعد 29 میں الیکشن ہونے ہیں. تو جب آپ نے ترمیم نہیں کی، ترمیم کا مطلب ہوتا ہے کہ پھر ایک آٹومیشن پہ لگ جاتی ہے نا بات. اگر وہ پرماننٹ بات ہو جاتی ہے، اگر آپ NFC کو ری شیڈیول کر لیتے یا اس میں حصے داری بدل لیتے، تو اب اسٹیبلشمنٹ یہ تو نہیں کر سکتی نا کہ ہر دفعہ ہر سال آپ کو کہے کہ پلیز 1700 ارب روپیہ دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ نے قانون سازی نہیں کرنی تو پھر یہ 3 سال کے لیے تو آپ اس کو اڈاپٹ کریں نا. اب یہ بات کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ آج بات کی ہے اورنگزیب صاحب نے. اب اگلے سال کی گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہوتی ہیں کیا نہیں ہوتی، لیکن ان کا خیال ہے فیصلہ سازوں کا کہ چونکہ آئینی ترمیم پیپلز پارٹی کی مرضی کے بغیر پاسبل نہیں ہے، اتنے نمبر نہیں ہے آپ کے پاس، پیپلز پارٹی یہ کرے گی نہیں NFC کو ری شیڈول، لہٰذا یہ جو 1700 ارب روپیہ ہے نا اس کو 3 سال کے لیے تو کریں، پھر 29 کے بعد الیکشن آئے گا تو اس کو دیکھ لیں گے کہ اس الیکشن کے بعد کیسے 2/3 میجورٹی بنانی ہے پیپلز پارٹی کے بغیر اور کیسے آئینی ترمیم کروانی، وہ تو پھر اگلا مرحلہ ہو جائے گا نا. ابھی 29 تک انہوں نے سیکیور کر لیا اس اماؤنٹ کو. ہو سکتا ہے یہ اماؤنٹ اگلے 2 سالوں میں اگر پریشر اسٹیبلشمنٹ کا زیادہ بن گیا تو اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے 28ویں ترمیم کا گلا پورا گھونٹنے کے لیے یہی ڈیل ہوئی ہو. اینی وے ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ بھی تھا ان کی آج پریس کانفرنس میں، وہ یہ کہ انہوں نے سندھ کی پیپلز پارٹی کی نام لے کر تعریف کی محمد اورنگزیب صاحب نے، کہ جیسے وہ لوگ شفٹ ہوئے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس پہ، تو ہم سب کو سیکھنا چاہیے اور ہم سب کو کیونکہ وہ فروٹفل بہت ثابت ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، بعض اکانومسٹ کہتے ہیں کہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل سندھ گورنمنٹ کا ہے وہ بہت زبردست ہے، لیکن وزیر خزانہ جو ہیں وہ ارد گرد مسلم لیگ نون کے بندوں کے موجودگی میں سندھ گورنمنٹ کی تعریف کر رہے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون سندھ گورنمنٹ پہ اعتراضات کرتی ہے. تو اس کی ایک وجہ ہے، کہا یہ جا رہا ہے، سنا یہ جا رہا ہے کہ وہ پہلے بھی سندھ گورنمنٹ کی جو فسکل پرفارمنس ہے اس کی تعریف کرتے ہیں. اچھا. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خاص طور پہ جو سندھ سے کلیکشن ہوتی ہے نا ٹیکس کی، جو صوبائی گورنمنٹ کرتی ہے، وہ سب صوبوں سے بہتر ہے. مطلب یہ 2-3 چیزیں تو وہ کہتے ہیں، جو کہ جبکہ آپ کا فیشن ہے، آپ کا میڈیا کہتا ہے سندھ گورنمنٹ سب سے نالائق ہے، سب سے وہ ہے کرپٹ ہے، فلاں ہے، فلاں. اچھا، لیکن یہ بھی خبر ہے، یہ اندر کی خبر ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کی پنجاب گورنمنٹ سے خوش بھی نہیں ہے. پنجاب گورنمنٹ کی جو فائنینشیل ارینجمنٹس ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ بہت جگہ پہ پیسہ ضائع ہوتا ہے اور پنجاب گورنمنٹ ان کی بات نہیں سنتی. یعنی یہ بالکل برعکس ہے جو میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے، اور لہٰذا وہ جب بھی موقع ملتا ہے ان کو وہ سندھ گورنمنٹ کی تعریف کرتے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے سامنے. یہ بھی ایک تاثر ہے. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ چونکہ وہ ٹوبا ٹیکسنگ کے رہنے والے ہیں، ان کے ایک انکل تھے رمدے صاحب، وہ جج تھے سپریم کورٹ کے، وہ مسلم لیگ نون کے حمایتی ہیں. ان کی فیملی کے اسد الرحمان صاحب تھے، وہ MNA رہے ہیں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی طرف سے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے جو اپنے ایشوز ہوتے ہیں وہ بھی
مسلم لیگ نون نہیں سنتی. مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ شاید یہ بندہ آؤٹ سائڈر ہے, یہ سلاٹ جو ہے یہ اسحاق ڈار صاحب کے پاس ہونا چاہیے تھا. کافی تو مخالفت ہے. یہ ایک شاید ان کے اندر جو کچھ سرد جنگ ہے اس کی ریفلیکشن بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ویسے آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جب موقع ملتا ہے وہ پیپلز پارٹی کی تعریف کرتے ہیں, کیونکہ ادروائز تو وہ میڈیا ٹاک کرتے ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, موونگ آن ٹو دی نیکسٹ کویسچن, جو سہیل وڑائی صاحب نے 2-3 دن پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس پہ ہم نے ڈیٹیل میں بات بھی کی اور کافی گونج بھی ہوئی اس کی, خبردار ہوشیار تیار. آج انہوں نے اس کا ایک طرح سے جوابی آرٹیکل لکھا ہے جس کا ٹائٹل ہے کہ مجھ سے بھول ہو گئی کویسچن مارک. اس میں انہوں نے باتیں تو وہی ریٹریٹ کی ہیں کہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں نے تو معاشی پالیسیاں اور ان کے بعد ہونے والے نتائج پہ بات کی تھی. لیکن ایک ٹی وی چینل میں دیکھ رہی تھی, اس پہ ایک اینالسٹ محسن بیگ صاحب جانے مانے اینالسٹ ہیں, وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے یہ بات کی تبصرہ کیا کہ سہیل وڑائی صاحب کس کے کہنے پر یہ آرٹیکل لکھتے ہیں. تو ان کا اشارہ محسن نقوی صاحب کی طرف تھا کہ وہ ان کی ان دونوں کی کافی اچھی دوستی ہے. تو محسن نقوی صاحب کہیں نہ کہیں چاہتے ہیں کہ جلدی سے ان کی پرائم منسٹر بننے کی باری آئے, تو وہ ان سے اس طرح کے آرٹیکلس لکھواتے ہیں یا وہ ان کے کہنے پہ لکھتے ہیں. تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک یہ انالیسس درست ہے؟ ہاں, یہ بات درست ہے. میں بھی سن رہا تھا, محسن بیگ صاحب نے نام تو کسی کا نہیں لیا تھا, لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے سہیل وڑائی صاحب نے ایک دفعہ ونڈر بوائے کا کہا تھا, تب بھی لوگ سمجھتے تھے کہ ونڈر بوائے تو محسن نقوی ہو سکتے ہیں. اور اس وقت بھی جب وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت جانے والی ہے تو تاثر یہی ہے کہ پھر سب سے قریبی آدمی تو محسن نقوی ہو سکتے ہیں. لیکن اس بات پہ تو میں محسن بیگ صاحب کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. ان کا یہ کہنا ہے, یہ جو محسن نقوی کا ذکر کرتے ہیں اس سے تو میں ایگری نہیں کرتا. میں ایگری اس بات سے کرتا ہوں, یا سہیل وڑائی صاحب جو لکھ رہے ہیں وہ کسی کے کہنے پہ لکھ رہے ہیں یا نہیں لکھ رہے, یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن جو بات وہ کر رہے ہیں نا کہ اگر اس سسٹم کو ذرا سا بھی ہلایا گیا تو پورا سسٹم دھڑام ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ اس کی بقا کی گارنٹی اس بات میں ہے کہ یہ اسی طرح اسی اسٹیٹس کو میں چلتا رہے, اسی پرائم منسٹر کے ساتھ, اسی کیبنٹ کے ساتھ. اچھا, سہیل وڑائی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں, وہ بھی اس سے ملتی جلتی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا متبادل کوئی نہیں ہے, صحیح, اس سسٹم کا متبادل کوئی نہیں ہے, لیکن یہ سسٹم جو ہے ڈیلیور نہیں کر رہا. سہیل وڑائی صاحب ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیلیور نہیں کر رہا. اچھا, اور محسن بیگ کا کیا فرق ہے سہیل وڑائی صاحب سے؟ محسن بیگ کہتے ہیں جی کہ وزیر خزانہ جو ہیں وہ انکمپیٹنٹ ہیں. وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر ٹھیک ہے, وزیر خزانہ جو ہیں وہ شرابی ہیں, شراب پیتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, اس طرح کی وہ باتیں کر چکے ہیں. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ پرائم منسٹر شپ کے نیچے اگر وزیر خزانہ ٹھیک نہیں ہے تو وزیر خزانہ کیا شہباز شریف صاحب اس کو ہٹا سکتے؟ نہیں ہٹا سکتے. وزیر خزانہ بھی تو مطلب وہ اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی وزیر خزانہ کو, اور ان کو بتایا گیا تھا محسن نقوی صاحب کو ہٹا سکتے ہیں, پرائم منسٹر نہیں ہٹا سکتے. تو یہ ایک بندوبستی نظام ہے نا. اس میں اگر پرائم منسٹر نہیں جا سکتے تو پھر یہ منسٹر کیسے جائیں گے جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ان کو ری شفل کر دیا جائے گا, فلاں کر دیا جائے گا. اور دوسرا متبادل کی بات, یہ بات درست ہے کہ بار بار ذکر کرتے ہیں بعض لوگ کہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو وزیر اعظم لگائیں, یا کہا جاتا ہے کہ بارگین ہی اس لیے ہوئی کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بنے. بھائی ایک تو مطلب میں دیکھ سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے پاس وہ اسٹرینگتھ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ بلاول کو وزیر اعظم بنائیں, اتنے ارکان اسمبلی نہیں ہے. بلاول بھٹو ہم سیلف کہتے ہیں کہ میں اس سسٹم میں کیبنٹ میں نہیں جانا چاہتا ان لوگوں کے ساتھ, تو وہ وزیر اعظم کیسے بنیں گے مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے؟ وہ پراپرلی الیکٹ ہو کے آنا وہ چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ اگر ان کو ووٹ ملے گا تو وہ آئیں گے. تیسرا, وہ تو پھڈا کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہر انچ پہ, ہر سٹیپ پہ, اور ان کے بارے میں تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو کا مستقبل جو ہے, فیوچر جو ہے, اس پہ سوالیہ نشان لگا رہے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کا ریبیلین بندہ ہے. یہ تو ایڈجسٹمنٹ کا, وہ تو اپنے فادر یعنی زرداری صاحب ہیں جو کہ مصالحت وغیرہ کر کے ایک رستہ نکال لیتے ہیں, لیکن بلاول بھٹو تو اپنی ماں کی طرح بات کرتا ہے, اپنے نانے کی طرح بات کرتا ہے. جس طرح سے اس نے یہ جو گلگت بلتستان کے الیکشن میں
ایک کیمپین چلائی اور پھر اپنی سیٹیں جو جیتی ہوئی سیٹیں تھیں ان کا جس طرح سے دفاع کیا ہے تو وہ تو اس کا ایک الگ ہو رہا ہے نا بلاول بھٹو کو. بلاول بھٹو بھی متبادل نہیں ہے. شہباز شریف صاحب ہی چلیں گے, نہ محسن نقوی صاحب متبادل ہیں نہ بلاول صاحب ابھی کوئی متبادل ہے. محسن نقوی صاحب آ سکتے ہیں پرائم منسٹر اس وقت جب آپ کا سسٹم جو ہے پورا آپ نے ایک طرح سے جیسے مشرف نے ایک دفعہ سیٹ اپ بنایا تھا اس طرح کا اگر سیٹ اپ بنے گا تو شاید آ جائے محسن نقوی صاحب. یا پھر بلاول بھٹو اس وقت وزیر اعظم بن سکتے ہیں اگر وہ الیکشن ہو تو کوئی اس پیپلز پارٹی کو پنجاب میں بھی ووٹ مل جائے تو بن سکتے ہیں. ادروائز تو مسلم لیگ نون ہی فیورٹ ہے پرائم منسٹرشپ کے لیے, اگلی پرائم منسٹرشپ کے لیے بھی مجھے یہی نظر آتا ہے. اچھا, یہ آپ کی فیوریٹ والے پوائنٹ سے مجھے یاد آیا کہ بہت سارے لوگ, اب بلکہ آج ہی کی خبر تھی کہ پرائم منسٹر صاحب اپنے مطلب ان کا جو آفس ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں, ان میں ادھر ایم این ایز کو بلا کے میٹنگ کر رہے ہیں, حالانکہ وہ پچھلے 1 سال سے پارلیمنٹ میں نہیں آئے. اور یہ پریزیڈنٹ ہر وہ پرائم منسٹر سیٹ کرتا ہے جس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت سیدھی ہوتی ہے, بڑی دوستی ہوتی ہے, پھر وہ پارلیمنٹ سے غائب ہو جاتا ہے. عمران خان صاحب بھی پارلیمنٹ سے غائب ہو گئے تھے. جب اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بنتی تب یہ لوگ پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو واٹ از یور کامنٹ آن دس؟ میں تھوڑا سا مختلف ویو ہے میرا. ہمارے پنجاب کے جو لیڈر ہیں نا, جی ٹھیک ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ سے ایک پیج پہ ہوتے ہیں لیکن کئی دفعہ ایک پیج پہ نہیں بھی ہوتے, تو یہ پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دیتے. میاں نواز شریف کی بھی پارلیمنٹ سے غیر حاضری مثالی تھی, بہت کم آتے تھے پارلیمنٹ میں. عمران خان صاحب تو بالکل ہی کم آتے تھے, بلکہ وہ جو کبھی اجلاس ہوتے تھے اپوزیشن کے ساتھ ان میں بیٹھتے ہی نہیں تھے. اس طرح کی تقریر کبھی کی نہیں انہوں نے جس طرح کی آج شہباز شریف صاحب نے تقریر کی ہے. تو تیسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب حالانکہ بہت ریکنسلیٹری ہیں یہ وہ, لیکن یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جانے کا کیا فائدہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی واز دا اونلی پرائم منسٹر جس کی سب سے زیادہ حاضری تھی قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں. پھر اس کے بعد اگر کوئی دیکھا جائے بندہ تو کوئی دوسرا پرائم منسٹر ہمیں نظر نہیں آیا اس کے بعد. ریزن کیا ہے؟ عمران خان صاحب کسی طرح بھی یہ جو پارلیمنٹ تھی یا پارلیمنٹ کے ارکان کی تقریریں جو تھیں وہ زیادہ دیر کسی کو سن ہی نہیں سکتے. یہ ان کا پرابلم تھا عمران خان صاحب کا. اچھا, اگر کوئی سنتے تو پھر زیادہ غصے سے اس کا جواب دیتے تھے. یعنی ایز اے پرائم منسٹر بھی وہ ایک طرح سے لیڈر آف دی اپوزیشن والا ان کا سٹائل ہوتا تھا. اچھا, اسی طرح میاں نواز شریف کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب ان کے خلاف دھرنے شروع ہوئے تب انہوں نے پارلیمنٹ آنا شروع کیا تھا. تو یہ ہے پرابلم. یہ پرابلم نہیں ہونا چاہیے کہ پرائم منسٹر جو ہے اس کو اپنی جو ایک مناسب حاضری ہے نا قومی اسمبلی میں سینٹ میں وہ انشور کریں ود دا اسٹیبلشمنٹ اور ناٹ. سر, لیڈر آف دا اپوزیشن محمود اچکزئی صاحب, انہوں نے ایک بجٹ کے بعد جو کہ خطاب کرنا ہوتا ہے وہ انہوں نے کیا, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی بجائے آپس میں بیٹھ کے مسئلوں کا حل نکالیں, اور وہ جو کب سے کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف دیں, پی ٹی آئی کے لیے کے ساتھ نا انصافی کرنا بند کریں. اور اس کے جواب میں شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ آئیں, ان کو دعوت دی کہ میثاق جمہوریت سائن کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں. تو آپ کو کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کے لیے اب اس بجٹ کے بعد کوئی سورج طلوع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, مجھے دونوں یہ جو بندے ہیں نا اچکزئی صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں بڑے رسپیکٹفل ہیں, لیکن اس جگہ پہ کھڑے ہوئے جب وہ بات کر رہے تھے نا تو دونوں بااختیار نہیں ہیں. شہباز شریف صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ نہیں کر سکتے انڈیپینڈنٹلی جو اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول نہ ہو, اور اچکزئی صاحب بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ ایسا معاہدہ نہیں کر سکتے جو عمران خان صاحب کو قابل قبول نہ ہو. تو دونوں مختلف پاورز کی پراکسیز ہیں اس وقت, دے آر ناٹ پاورز. اچھا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چارٹر آف ڈیموکریسی کرنا یا چارٹر آف اکانومی کرنا, اس کے لیے پی ٹی آئی مانے گی؟
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں یہ سب چور ہیں اور ان کے ساتھ ہم کیوں بیٹھیں. اور اسی طرح جو پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہے, جو اچکزئی صاحب کی تقریریں ہیں, وہ تو پسند ہی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کو. عمران خان صاحب پسند ہی نہیں ہے, اسی لیے وہ جیل میں ہیں. تو ان کو ان کے ساتھ شہباز شریف صاحب کو کون کہے گا کہ جائیں ان کے ساتھ آپ بات کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والا 3 سال جو ہیں 29 تک عمران خان صاحب کے سامنے ایسا کوئی بڑا ریلیف نہیں ہوگا. چھوٹے موٹے ریلیف مل سکتے ہیں. اگر وہ جیل سے باہر اسی صورت میں جا سکتے ہیں عمران خان صاحب اگر وہ ایک پیسو کمپرومائزڈ لیڈر کے طور پہ جانا چاہیں. وہ کہتے ہیں میں نے ایسے نہیں جانا, تو وہ جیل میں رہیں گے. اور جب تک فیلڈ مارشل صاحب کی طاقت اپنے عروج پر ہے تب تک عمران خان صاحب کا کوئی فیوچر نہیں ہے. یہ بات طے ہے. مسلم لیگ نون تو عمران خان صاحب کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں ہے. مسلم لیگ نون کی آپس کی بات ہے یا سیاسی جماعتوں کی, کیونکہ اس وقت وہ مقبول ہے. اب مقبولیت جو ہے وہ اگلے 4-5 سالوں میں 3 سالوں میں کتنی سسٹین کرے گی وہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. کیونکہ ہم نے مقبولیت کو بعض اوقات کم ہوتے اور بڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اس کی تازہ مثال میاں نواز شریف صاحب ہے. کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ جو 24 کے الیکشن سے پہلے جس طرح وہ پاکستان آئے تھے وہ تو فل پرائم منسٹر بننا چاہ رہے تھے, لیکن لوگوں نے حامی نہیں بھری. حالانکہ 2 سال پہلے یعنی کہ 24 سے 4 سال پہلے جب تقریباً 18-19 میں وہ بہت زیادہ پاپولر تھے, 20 تک پاپولر تھے. پھر وہ ان کی پاپولیرٹی اس طرح سے نہیں رہی. عمران خان صاحب اگر اسٹیبلشمنٹ کی مدد حاصل کر کے باہر آئیں گے تو شاید ان کی وہ پاپولیرٹی نہ رہے. اگر وہ مدد نہیں لیں گے, جیل میں بیٹھے رہیں گے, تو ان کو کچھ اور نقصانات بھی ہو سکتے ہیں, جیسے آنکھ کا نقصان ہوا ہے, کوئی اور فزیکل پرابلم ہو سکتی ہے. تو یہ ایک مشکل سفر ہے عمران خان صاحب کے لیے بھی اور پی ٹی آئی کے لیے بھی. ٹھیک ہے, آپ نے ویسے تھوڑی سیڈ نیوز سنائی ہے عمران خان کے بارے میں. موونگ آن ٹو دا لاسٹ کویسچن, ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا کم ہے, آپ جلدی سے کامنٹ کر دیں کہ خواجہ آصف صاحب نے جو آج ایک بات کی ہے کہ اگر پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہ رہی یا پھر ہماری کوئی وقت نہ رہی تو پھر کسی کی بھی کوئی وقت نہیں رہے گی. رؤف کلاسرا صاحب نے اس پہ صحیح تبصرہ کیا ہے کہ اس طرح کی دانشورانہ تقریریں عام طور پہ لوگ اپوزیشن میں کرتے ہیں, گورنمنٹ میں جا کے نہیں کرتے. تو کہیں خواجہ آصف صاحب کی چھٹی تو نہیں ہونے والی جو وہ آج بہت زیادہ ناصحانہ اور بڑی اسٹیٹس مین شپ والی باتیں کر رہے ہیں, ورنہ وہ تو پہلے تو بڑے اگریسو ہوتے تھے پی ٹی آئی کے خلاف اور باقی لوگوں کے خلاف. تو اللہ نہ کرے کہ خواجہ صاحب کے ساتھ کوئی پرابلم ہو, لیکن ان کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ, اور مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ اب یہ اوور یوزڈ ہو چکے ہیں تو شاید ان کے جانے کا وقت ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سر آپ کے آج کے تجزیے کے لیے. منڈے کو ہم حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگر آپ کو پروگرام پسند آئے تو ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب, اینڈ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں. تب تک کے لیے خدا حافظ, نئے شو تک کے لیے.